سنو، سبکتگین کہتے ہیں میں شکار کا شوقین تھا، لیکن ضرورت کے لیے شکار کرتا تھا، ہفتے میں شکار مار کے لاتا تھا، پھر پورا ہفتہ ہمارے گھر والے اسی کو کھایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں تنخواہ تھوڑی لیتا تھا اپنے آقا سے، محمود غزنوی کے والد سبکتگین، کہ میں بھئی ہفتے میں ایک دن شکار کرنے جاؤں گا۔ کہتے ایک دن میں جنگل میں شکار کرنے گیا تو کچھ جانور کم نظر آئے، صبح سے لے کر میں گھومنے لگا، عصر کا وقت ہو گیا، کوئی شکار نہ ملا۔ اب میرے دل کے اندر یہ ڈر تھا کہ اگر مغرب مجھے یہیں ہو گئی تو مجھے کوئی درندہ کوئی جانور پریشان کرے گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ ہرنی کا ایک بچہ مجھے نظر آیا۔ میں نے جھٹ سے وہ ہرنی کا بچہ ہی اٹھا لیا کہ آج یہی شکار کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے اسے گھوڑے کے آگے رکھا، اپنے آگے گردن کی جانب، اور میں نے گھوڑے کی لگامیں اس تیزی سے گھمائی کہ سر پٹ گھوڑا دوڑایا تاکہ مغرب سے قبل میں شہر میں پہنچ جاؤں، یہ جنگل کا علاقہ گزر جائے۔ کہتے ہیں میں بڑی گرمی تھی، بڑی پیاس لگی، پر پانی نہ پیا نہ گھوڑے کو پلایا، سر پٹ دوڑایا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنگل میں مجھے شام ہو جائے۔ کہتے ہیں جب میں شہر سے باہر پہنچ گیا تو مغرب کا وقت بھی شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں ابھی میں پہنچا ہی تھا، میں نے وہاں گھوڑے کو روکا، خود بھی پانی پیا، جانور کو بھی پلایا۔ کہتے ہیں ذرا میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو جس ہرنی کا میں بچہ لایا تھا وہ بھی دوڑتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی۔ کہتے ہیں وہ پیچھے میرے کھڑی ہے، پتہ نہیں کہاں سے بیچاری دوڑی، میرا تو گھوڑا تھا اور میں نے تو سانس بھی نہیں لیا۔ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے میں بھگاتا لایا اس جلدی میں کہ باہر آنا ہے۔ کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو اس کی سانس پھولی ہوئی ہرنی کی اور للچائی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ دل کے ایک کونے سے آواز آئی کہ آج تو 2 شکار ہو گئے، بچہ تو پکڑا ہی، اس کی ماں کو بھی قابو کرتا ہوں تاکہ ڈبل شکار ہاتھ آئے گا۔ کہتے ہیں پھر اندر سے میرا درد بولا، اندر سے میرا رحم بولا کہ ایک ماں اپنا بچہ لینے آئی ہے، اور اس طرح تو اسے تکلیف نہیں دی جا سکتی کہ اسے بلیک میل کر کے ماں کو بھی رکھ لیا جائے۔ کہتے ہیں جب میں نے اس ہرنی کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں سوال تھا، اس کی نظروں کے اندر سوال تھا، کچھ مانگ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے اس بچے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، پھر میں نے بچہ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں اس نے پہلے بچے کو بازوؤں میں لیا، پھر اپنی زبان سے اپنا بچہ چاٹنے لگی۔ کہتے ہیں پھر وہ جب جنگل کی طرف جانے لگی تو ایک دفعہ اس نے میری طرف دیکھا، دوسری دفعہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ زندگی میں مجھے اتنا سکون کبھی نہیں آیا تھا جتنا آج آیا۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، عشاء کی نماز پڑھی، باوضو میں بستر پہ لیٹ گیا، لوگوں میرے نصیب دیکھو، مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہوا۔ رسول کریم علیہ السلام میری خواب میں آئے، میں رونے لگا، گھر مہک اٹھا، پھول کھلنے لگے، خوشبوئیں بکھرنے لگی۔ کہتے ہیں محبوب کریم تشریف لائے، اور کیا خوبصورت جملہ ہے، محبوب فرمانے لگے او سبکتگین، اگر تجھے بادشاہ بنا دیا جائے تو انسانوں کے ساتھ بھی اسی طرح رحم کرے گا نا جس طرح آج ہرنی کے ساتھ کیا ہے؟ اگر تجھے بادشاہ بنایا جائے تو رویہ یہی رکھے گا یا بدل جائے گا؟ کہتا ہے میں رو پڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو غلام بننے کے بھی قابل نہیں، تو بادشاہ کیسے بنوں گا؟ فرمایا تیری آج کی ادا بڑی پسند آئی ہے، عرش کے مالک نے تجھے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا، تیری یہ ادا بڑی بھائی ہے، بڑی پسند آئی ہے۔ فرماتے ایک ہرنی کے بچے پہ رحم کھایا تھا، رب کریم نے مجھے بادشاہی عطا فرما دی۔ ہم نہ سیاست سے بادشاہی لینا چاہتے ہیں۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب، ان کو ابو العرب بھی کہا جاتا، ان زمانوں میں عرب میں غربت آئی تو یہاں سے ہندوستان سے چندے اکٹھے کر کر کے پیر جماعت علی شاہ صاحب لے جایا کرتے تھے۔ مدینہ شریف میں آج بھی جماعت منزل موجود ہے، پیر صاحب کی اپنی رہائش تھی۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نہ مدینہ میں گزر رہے تھے تو بڑے بڑے مرید ساتھ تھے۔ اس زمانے میں لوگ ہاتھوں میں چھڑی رکھا کرتے تھے، جانور اکثر ہوتے تھے تو چھڑیاں ہاتھوں میں ہوتی تھیں، تو پیر صاحب گزر رہے تھے، بوڑھے آدمی تھے، مرید ساتھ تھے، تو ایک کتا دوڑا دوڑا آ گیا۔ جب وہ پیر صاحب کے قریب سے گزرنے لگا تو ایک مرید نے نہ کتے کی ٹانگ پہ ڈنڈا مارا، پیچھے ہٹ جا، کپڑوں کو نہ لگ جانا۔ کتا چونکنے لگا، رونے لگا، اور جب بھاگا نا تو لوگ کہتے ہیں ہم نے عجیب منظر دیکھا، 100 سال کے پیر جماعت علی شاہ صاحب پگڑی ہاتھ میں پکڑی اور کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، دوڑ کے کتے کو اٹھا کے لائے اور یوں اس کو سینے سے لگایا۔ پھر پیر صاحب نا اس کتے کو اپنی رہائش گاہ پہ لے گئے، پھر اپنی پگڑی کھول کے نا تو اس کی پٹی کی، پھر دودھ کا پیالہ اس کے آگے رکھا،
جب کتے نے دودھ پی لیا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ہاتھ باندھے، کہنے لگے مدینے کے کتے نبی پاک کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دینا، حضور کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا کہ یا رسول اللہ یہ آتے ہیں حاضری دینے اور ہمیں تکلیف دیتے ہیں، میری شکایت نہ کرنا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، میں نے نہیں اسے کہا تھا، اس سے بھول ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں۔ میرے عزیزو، وہاں درد تھا، وہاں سوز تھا، وہاں پیار تھا، وہاں محبت تھی۔ جانوروں نے تو میرے نبی پاک کی غلامی بڑی کی ہے، بتائے جانور حضور سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ حضور کا ایک گدھا تھا جس کو دراز گوش کہا جاتا ہے، اس کے لمبے لمبے کان تھے تو دراز گوش شریف۔ حضور کسی کو بلانے بھیجتے تھے تو صحابی کے دروازے پہ جا کے سر مارا کرتا تھا، اور صحابہ کہتے جب منہ سے دیکھتے تو سمجھ آتا تھی نبی پاک نے بلایا ہے۔ حضور کی ایک اونٹنی تھی نبی پاک علیہ السلام، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آواز دیتے تھے تو بیٹھ جاتی تھی، بلاتے تھے تو آ جاتی تھی۔ حضور کا وصال ہوا تو سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی، اور جب تک نہیں اٹھی جب تک اس اونٹنی کی روح پرواز نہیں کر گئی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تو یہ ایک بکری، سیدہ عائشہ کہتی ہے ہم نے گھر میں رکھی ہوئی تھی تو وہ بکری اٹھتی بھی تھی، آتی جاتی بھی تھی، کبھی کبھی آواز بھی نکالتی تھی، پر جتنی دیر نبی پاک گھر میں رہتے تھے وہ ادب کے ساتھ چپ رہتی تھی، وہ آواز نہیں نکالتی تھی، کوئی حرکت نہیں کرتی تھی، وہ خاموش رہتی تھی، مصطفیٰ کریم کا ادب کرتی تھی۔ جانوروں سے حضور نے پیار کیا، جانوروں نے میرے نبی کا ادب کیا۔ غار ثور میں سب سے زیادہ جس کان نے کافروں کی آنکھوں پہ پٹی باندھی وہ کبوتری کے انڈے ہی تو تھے، وہ کبوتری کے انڈے ہی تو تھے۔ اس نے آ کے جالا، وہیں فوری طور پر آ کے مکڑی نے جالا بنا، اس کے اندر کبوتری نے انڈے دیے، اور جب ابو جہل کہنے لگا نا اندر گھسو دیکھو اندر جا کے غار کے، تو اس کے اپنے ہی لوگ اسے کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، اگر کل یہاں سے کوئی گزرا ہوتا تو یہ جالا جو تھا یہ ٹوٹا ہوا ہوتا، یہ انڈے گرے ہوئے ہوتے، پتہ نہیں کب سے کوئی اندر نہیں گیا، تبھی تو یہاں جالا تنا ہوا ہے مکڑی نے، تبھی تو یہاں انڈے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ان جانوروں نے امداد کی، انہوں نے مدد کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے پر جنگ ہو رہی تھی تو گھوڑا تھک گیا۔ اب خالد بن ولید تو اللہ کی تلوار تھے، وہ تو تھکتے ہی نہیں تھے، گھوڑا تھک گیا، اب دوسری سواری دور تھی، تو جناب خالد بن ولید گھوڑے کے کان میں کہنے لگے اگر تو نے آج میرا ساتھ نہ دیا تو میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا کہ اللہ اس نے میرا جہاد میں ساتھ ہی نہیں دیا۔ جناب خالد بن ولید کے ساتھ والے کہتے ہیں کیا کان میں آپ نے کہا؟ کہ گھوڑا اتنا بھاگتا تھا کہ پیچھے مڑتا ہی نہیں تھا، وہ سرپٹ دوڑتا تھا۔ جناب خالد بن ولید نے وہ جنگ جب فتح کی تو لوگوں نے کہا حضور بڑا کمال کیا، فرمانے لگے آدھا میرا ہے آدھا میرے گھوڑے کا ہے، یہ شریک ہے اس جہاد میں برابر کا، اس نے تعاون کیا ہے۔ تو یہ مخلوق اللہ کی تو شامل حال رہی۔